ناظرین، دو تین پاکستانی لوکل خبروں کے ساتھ، ایک تو یہ کہ محکمہ صحت پنجاب ایک بڑے بحران کا شکار ہونے جا رہا ہے، اور وہ بحران ہے ادویات کا، میڈیسن کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اس پہ بہت بڑا کریڈٹ لے رہی ہیں، اور وہ گھر گھر دوائی پہنچانے والا، مریضوں کو دوائیاں پہنچانے والا، اور اسپتالوں میں فری میڈیسن جو ہے اس کی فراہمی زیادہ سے زیادہ کرنے کا ان کا نعرہ ہے۔ لیکن صورتحال آپ کے سامنے پچھلے کئی دنوں سے چل رہی ہے، ہم نے بھی بتائی، خود مریم صاحبہ نے بتائی اور بڑا سٹرونگلی بتائی، اور جس طریقے سے انہوں نے جو ایم ایس میو ہاسپٹل ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اور وہ مطلب سب کے سامنے آ گیا۔ یہ اس ایک ویڈیو کی وجہ سے پھر بہت سی چیزیں سامنے آ گئیں۔ تو اس میں صرف میں بھی بتا چکا ہوں آپ کو بہت اس بارے میں پتہ ہے اب تک کہ 3.5 ارب روپے کی صرف جو مقروض ہے ادویات میں، میڈیسن میں، وہ ایک ہاسپٹل ہے، وہ میو ہاسپٹل ہے۔ اچھا، وہ چونکہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے پنجاب کا اس وقت، اور پورے پنجاب کا بوجھ بھی اس ہاسپٹل پہ ہوتا ہے، تو لیکن یہ قرضہ بھی کوئی تھوڑا نہیں ہے، اور اس ایشو کو حل کرنے کے لیے جو رقم جاری کی گئی وہ بڑی تھوڑی ہے۔ تو اس لیے مسئلہ جو ہے نا وہ بڑھنے جا رہا ہے، بحران کی طرف جا رہا ہے، وہ ہے 34 کروڑ روپے۔ اب جن کمپنیز نے 3.5 ارب روپیہ لینا ہے پنجاب حکومت سے یا ہاسپٹل سے، بلکہ میو ہاسپٹل سے جو ادویات دے چکے ہیں، وہ اب 34 کروڑ روپے میں تو نہیں نا وہ مطلب وہ ٹرکھائی جا سکتی کہ آپ یہ لے لیں اور دے دیں۔ خیر، گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ اپنی کوئی گارنٹی اور اپنی کوئی اس کا استعمال کر سکتی ہے، لیکن یہ معاملہ صرف میو ہاسپٹل کا نہیں ہے۔ اس میں جو اس کو آپ کہیں کہ اس کی جو کمپلیکسٹی ہے یا اس کی جو گمبھیرتا ہے وہ یہ ہے کہ پورے پنجاب میں 74 کروڑ 74 کروڑ روپے کا پورے پنجاب کے جو ہاسپٹلس ہیں وہ ادویات میں نادہندہ ہیں، یعنی کہ وہ مقروض ہیں۔ انہوں نے ادویات خرید لی ہوئی ہیں 74 کروڑ کی پورے پنجاب میں۔ خریدنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سٹورز میں پڑی ہوئی ہیں، خرید کے وہ استعمال بھی ہو چکی ہوئی ہیں، اور وہ پیسے پے نہیں ہوئے۔ اب مزید میڈیسن نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا میو ہاسپٹل میں۔ اگر اتنے بڑے ہاسپٹل کے سٹور میں میڈیسن نہیں ہے تو پھر کہیں اور بھی نہیں ہے۔ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ یہاں سروسز ہاسپٹل میں بھی ایون جو ایمرجنسی میڈیسن ہے وہ موجود نہیں ہے، اور جب ان سٹورز میں میڈیسن موجود نہیں ہے ان ہاسپٹلز کے، تو باقی جو چھوٹے ہاسپٹل ہیں جن کی تو طرف توجہ ہی بہت کم ہوتی ہے، تو وہاں تو میڈیسن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیسن جو 74 کروڑ کی ہے یہ اب تک استعمال ہو چکی، اور یہ قرضہ موجود ہے افرید کی طرح سر پہ، اور اس کو پے آف کرنا بڑا مشکل ہے۔ 74 ارب روپیہ، کروڑ کہہ رہا ہوں، 74 ارب روپیہ پے آف کرنا بہت مشکل ہوگا۔ گورنمنٹ اس پہ کیا کر سکے گی، کیا نہیں کر سکے گی، یہ ہم دیکھ لیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ سرجیکل اٹیکس کی بجائے، سرجیکل آپریشنز کی بجائے، کسی ایک بندے کو معطل کر کے یا کسی کو ہیوملیٹ کرنے کی بجائے اصل مسئلے کی طرف آئیں، اس معاملے کو بیٹھ کے حل کریں۔ مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائیں، اس کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس سسٹم کے ذمہ دار ہیں ان کو آپ پکڑیں، جو اصل پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پکڑیں، ان کو ہٹائیں، تاکہ آپ کو بھی جو آپ کے نعرے ہیں، جو آپ کے دعوے ہیں وہ پورے ہوں، عوام کو ریلیف ملے۔ دوسرا جو خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی اب کوئی رعایت ہمیں نہیں دی ہے۔ ابھی جو ان کے ساتھ ہماری بات چیت مکمل ہوئی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ آپ بجلی کی بنیادی قیمتوں میں کمی نہیں کریں گے۔ یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم بجلی کی بنیادی یونٹ کی قیمت میں کمی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ٹیکس میں کمی کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم یونٹ کی قیمت کم کر سکیں اور لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نہیں دیں گے، بلکہ آپ اس پہ کوئی سرچارج لگائیں، ایک ٹیکس اور لگائیں، قیمت بھلے نہ بڑھائیں لیکن سرچارج، تو قیمت ہی بڑھ گئی نا، مجھے تو بل جو ہے وہ زیادہ ہی آئے گا، وہ ٹیکس لگ کے آئے یا آپ یونٹ کی قیمت بڑھا لیں۔ تو یونٹ کی قیمت تو نہیں بڑھے گی، ٹیکس لگ جائے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے آپ جو سرکولر ڈیٹ ہے
یعنی کہ جو بجلی کے پیدا کرنے کے جو آپ ہم بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں سے بجلی خریدتے رہتے ہیں اور ان کو پیسے نہیں ہم دیتے واپس، وہ اتنا بڑا ہوا ہے آپ کا تاکہ وہ کم ہو۔ تو ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ کاربن ٹیکس خیر آگے جا کے لگے گا، اور اس میں ہمارے لیے کوئی اچھی خبر فی الحال نہیں ہے۔ ہاں ایک خبر جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے، اس کے امکانات واضح ہو رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں شاید ایک لمبے عرصے تک کم ہونا شروع ہو جائیں۔ یعنی کہ جو اوپیک ہے، جو پیٹرول پیدا کرنے والے جو ممالک ہیں، ان پہ جو امریکہ نے دباؤ ڈالا تھا کہ آپ اپنی پیداوار کو کم کریں، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس کی ریئیکشن میں امریکہ اپنا پیٹرول جو ہے وہ مارکیٹ میں لائے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ پیٹرول کی قیمتیں بہت نیچے چلی جائیں گی، اور اس کا فائدہ پاکستانی عوام کو ہو سکتا ہے، جو ایک دفعہ پہلے بھی نواز شریف کے دور میں ہو چکا ہے۔ تو یہ کسی کا اس میں رول نہیں ہوگا، یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایکشن کا ریئیکشن ہوگا، اور اس کے نتیجے میں لیکن یہی ہو جائے، عوام تک کوئی تو ریلیف آئے، تو یہ ایک امکان ہے۔ اور تیسری خبر آخر پہ کہ پی ٹی آئی ایک اجلاس پی ٹی آئی نے کیا ہے، اور وہ اجلاس بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانے کے لیے تھا وہ اجلاس، اور اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگائیں، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ اس میں شامل تھا۔ تو وہ اجلاس جو ہے وہ نہ لاہور میں ہوا، نہ اسلام آباد میں ہوا، وہ پشاور میں ہوا، اور سلمان اکرم راجہ لاہور سے پشاور جا کے اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، کی ہے انہوں نے۔ اور دیکھیں یہ حال ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا، نہ وہ لاہور میں اجلاس کر سکتی ہے، نہ وہ اسلام آباد میں اجلاس کر سکتی ہے، ان کو اجلاس کرنے کے لیے بھی پشاور جانا پڑ رہا ہے، اور پوری پنجاب کے جتنے جو بھی انہوں نے لیڈرشپ بلائی ہوگی وہ سارے کے سارے وہاں گئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اگر ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں ہے، تنظیم اور عہدیدار، میں ووٹرز کی بات نہیں کر رہا، ووٹرز ہیں، لوگوں کی پسندیدگی اور لوگوں کا جو عشق ہے وہ برقرار ہے، لیکن تنظیم تو یہی ہے، اور وہ وہیں پہ ہے، یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹویٹرز پہ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، وہ کی وارئرز ہیں، وہ کی بورڈ وارئرز ہیں، وہ ادھر لگے ہوئے ہیں، یا پھر یہ ہیں جو پشاور میں جا کے جن کو جگہ ملتی ہے اجلاس کرنے کے لیے، تو پشاور میں جا کے اجلاس کر کے آپ کیا کر لیں گے، اس کا ہم کیا اس میں بتا سکیں، اور کیا ہوگا، اور کیا کیسے بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے۔ بہرحال یہ تھی اب تک کی 3 اپڈیٹس، میں نے کہا آپ کو دے دیں، باقی کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔